الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم۔ بلا شک اور بلا شبہ دین کا سب سے پہلا رکن بعد از توحید وہ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ خیر موضوع، نماز سب سے بہترین عبادت ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کا، اللہ سے تعلق بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ فمن حفظ الدین کلہ، حضرت عمر نے خطوط لکھے تھے اور ان خطوط کے اندر جو بات لکھی وہ سب سے پہلی بات یہ لکھی، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں سب سے بہترین کام میرے نزدیک وہ نماز ہے۔ فمن حفظها حفظ الدین کلہ، جس شخص نے اس کی حفاظت کی اس نے سارے کے سارے دین کی حفاظت کی۔ فمن ضیعها، جس شخص نے اس کو ضائع کر دیا، فهو لما سواه اضیع، وہ دیگر کو سب سے زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ روح جب پھڑکنا شروع کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کی شفا نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے، کہ روح کا سب سے پہلا تقاضا نماز ہے۔ کوئی بھی عمل فرض نہیں ہوتا جب تک کوئی شخص بالغ نہ ہو، لہذا نہ اس کی تاکید ہے نہ تعلیم ہے، لیکن نماز ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے حکم ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم کرو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا کانوا 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو اگرچہ دروازے کی کنڈی ہی ملے۔ یعنی پہلے دروازوں پہ یہ والے لاک نہیں لگا کرتے تھے، لوہے کی زنجیر لگا کرتی تھی، تو اتنا سخت مارنے کا حکم کسی کو نہیں، حتیٰ کہ بیوی بھی اگر نافرمان ہو جائے اور وہ خاص قسم کی خیانت اپنے شوہر سے کرنے لگے تو اس وقت اس کو حکم ہے کہ اس کو کپڑے سے مارو، اور ایسے کپڑے سے مارو کہ جس سے اس کے جسم پر نشان نہ پڑے، وہ اس صورت میں جب وہ خیانت کرنے لگے۔ لیکن نماز کے لیے اتنا زوردار حکم ہے کہ 10 سال کا ہو بچہ اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو جب وہ 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے۔ تو کتنا احساس ہے ہمارے دین کو ہماری نماز کا۔ تو نماز ایسا رکن دین ہے، ایسا عمل دین ہے کہ جس کی تاکید اتنی زوروں سے آئی ہے شرع کے اندر کہ بچوں کو صف میں کھڑا کیا، حالانکہ مکلف نہیں۔ روزے کا حکم زمین پہ نازل ہو رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، اور پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بڑی تفصیل کے ساتھ حکم دیا۔ نبی علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، پہلا روزہ پہلے آنے والی بدھ کو، پھر جمعرات کو، پھر پیر کو، اور پھر جمعرات کو۔ اس طرح آپ مہینے میں 3 روزے، ایام 20 کے روزے رکھتے، ہر مہینے کی 12، چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ، ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔
ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ تعالی وسلم رکھا کرتے تھے، اور اتنے روزے کو پسند کیا، الصوم لی وانا اجزی بھی یا وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں یا میں اس کی جزا دیتا ہوں، لیکن اس کا جو بھی حکم ہے وہ زمین پہ نازل ہوا۔ لیکن نماز کو جب فرض کیا تو اللہ نے آقا کو عرشوں پہ بلایا، اور عرشوں پہ بلا کے نماز کو فرض کیا۔ حالانکہ پہلے نماز 2 نمازیں فرض ہوئی تھی، فجر کی فرض ہوئی تھی اور عصر کی فرض ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے کوئی بچہ اٹھے، وہ دروازہ پیچھے والا بند کر دیں۔ تو پہلے نماز جو فرض ہوئی تھی فجر کی فرض ہوئی تھی اور عصر کی فرض ہوئی تھی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد جب نماز فرض ہوئی تو 3 نمازیں مزید شامل ہوئی ہیں، یعنی فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا کہ امت میں آگے ایسے لوگ آئیں گے، لیکن آج کے زمانے میں ایسے لوگوں کا وجود ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو منافق بھی مسجد میں آتے تھے، تو ان کی صفت بیان کی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، بیان ہو رہا ہے، بات سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یعنی اصلاً تو وہ دل سے مسجد آنا نہیں چاہتے، اصلاً تو وہ نماز میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے، لیکن یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو منافق بھی مسجد میں آیا کرتے تھے، یعنی تصور ہی نہیں تھا کہ مومن مسلمان نماز چھوڑ دے، یعنی اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مومن ہو اور نماز نہ پڑھے۔ یعنی منافق بھی جس معاشرے میں نماز پڑھتا ہے تو مومن اس معاشرے میں کیسی نماز پڑھے گا؟ تو اب آپ سمجھیں کہ آج کے زمانے میں مومن مسلمان اللہ کے نبی کے نام کا نعرہ لگانے والے، آپ پر جان قربان کرنے والے، حج عمرے کرنے والے، وہ نمازوں سے غافل ہیں، وہ نمازوں سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، اور احساس بھی نہیں سمجھتے ہم مرد مومن کامل ہیں، اور نمازیں اتنی اپنے ذمہ قضا اور کہنے کو ولی اللہ ہیں۔ نمازیں قضا باقی ہیں، قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا ہے۔ ہاں جی، چیک کرو اس کی نمازیں پوری ہیں یا نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کے، ہم میں سے کتنے لوگ صاحب ترتیب ہیں؟ صاحب ترتیب تو مسلمان کے اوپر ہونا فرض ہے، یعنی مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، اس کی ایک نماز بھی اس کے ذمہ قضا باقی نہیں ہونی چاہیے، ایک نماز بھی اس کے ذمہ قضا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفل نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ امام سب کہتے ہیں جائز ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کا نفل پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، کہ اگر اس کے ذمہ قضا ہے پہلے اپنی قضا پوری کرے پھر نفل پڑھے، یعنی یہ شخص رابطے والا ہے ہی نہیں، اس کا ضابطہ ہی پورا نہیں ہے تو رابطے کہاں سے کرے گا؟ یعنی نماز کی تاکید کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا، ایک حقب جہنم میں جلایا جائے گا۔ ایک حقب بعض حضرات نے کہا 90 سال، اور حقب یعنی وہاں کی جیسے ہم کہتے ہیں ایک صدی ہے تو وہاں 90 سال ایک حقب یعنی 100 سال جہنم میں جلے گا ایک نماز ترک کرنے پر۔ یا مومن کتنی نمازیں چھوڑ کے بیٹھے، اور ہمیں ایک دھوکہ ہو گیا، جی اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لوگوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ واٹ از دس؟ یہ شریعت کس نے بنائی؟ اللہ کے نبی نے بلائی ہے، یہ اللہ کے نبی نے، اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لہذا دبا کے روزہ چھوڑو، دبا کے نمازیں چھوڑو، دبا کے شراب پیو، دبا کے زنا کرو، کہ اللہ کا حق ہے نا، چلو کر لو جناب، کچھ بھی ہے کر لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک صاحب انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ میں یہ گناہ 390 دفعہ کر چکا ہوں، 390 خواتین کے ساتھ مبتلا ہو چکا ہوں، کیونکہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو ایک عورت کو اس جرم میں رجم کیا اور آپ کہنے معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو رجم کیا اور آپ کہنے مائز اسلمی آ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، ان کو رجم کیا جائے اور جی اللہ تو معاف کر دے گا۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ اللہ کو جانتے نہیں، ان کا اللہ سے تعلق نہیں۔
اور شریعت کو مذاق سمجھا ہے، دین کو مذاق سمجھا ہے، نماز کو مذاق سمجھا ہے کہ بھائی جی جو جس کا جی چاہے گھر میں مصلی بچھائے نماز پڑھے، جی چاہے تو پڑھے، جی چاہے تو نہ پڑھے۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، سب سے تاکیدی سوال نماز کا ہے کہ جس کی نماز صحیح ہے اس کا دین سارا صحیح ہے، جس کی نماز صحیح نہیں ہے اس کا دین سارا تباہ ہے، دین اس کا خطرے میں ہے۔ اگر اس کی نماز خطرے میں ہے تو بھائی اپنی نماز پہ توجہ دیں، خواتین گھروں میں نماز پہ توجہ دیں۔ اور یہ تو میں بات فرض نماز کی کر رہا ہوں، اور فرض نماز تو آپ کی ذمہ ہے، اگر نہیں پڑھی تو اس کی قضا لازم ہے۔ 10 سال نہیں پڑھی، 10 سال کی قضا کرنی پڑے گی، استغفار الگ ہے۔ 20 سال نہیں پڑھی، 20 سال کی قضا پڑھنی پڑے گی، استغفار الگ ہے۔ بوڑھے ہو گئے، نمازیں ذمہ ہیں اور اب نماز پڑھ نہیں سکتا تو اس کا فدیہ دے گا کہ نماز کا فدیہ میرے ذمہ ہے، کہ فرائض اپنے ذمہ سے، جو اولاد کے لیے پیسے چھوڑ کے جو جا رہے ہیں، کروڑوں چھوڑ کے جو رہے ہیں، کئی بنگلور چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن نماز کا فدیہ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے، نماز کی توفیق نہیں۔ یہ نماز رمضان جانے پٹھان جانے، یہ کیا ہے؟ یہ انہیں کا ذمہ ہے۔ مسلمان بس یہی ہے، دین سے اتنے الرجک ہو چکے ہیں ہم لوگ کہ نماز پڑھنے کو بھی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو مولوی نہیں ہیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نے تو داڑھی نہیں رکھی اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اتنا بڑا مجرم ہے اللہ کا، اتنا بڑا مجرم ہے کہ زمین و آسمان کہتے ہیں اللہ اجازت دیجیے اس کو نگل جاؤں، یہ جان بوجھ کے تیرے اوپر سجدے کا انکار کر رہا ہے۔ وہ ذرا سوچے کہ شیطان نے ایک سجدہ کرنے سے رک گیا تھا، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اور یہ انسان ہے کتنے سجدے کرنے سے رک رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی کیا اوقات ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا کیا معاملہ چلے گا۔ تو دیکھو نماز کا سوال سب سے پہلے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا، قبر کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کا۔ اب نماز کے سوال میں ہم اگر فیل ہیں، ہماری نمازیں پوری نہیں، اللہ نے صحت دی ہے، جان دی ہے، طاقت دی ہے، کھانا دیا، پینا دیا، پیسہ دیا، دولت دی ہے اور شباب دیا اور سب کچھ دیا ہے، جوانی اللہ نے عطا فرمائی ہے، پھر بھی اپنی قضا نمازیں ادا نہیں کر رہا، جو جان بوجھ کے چھوٹ گئی یا کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی، اس کی نمازیں کتنے باریک مسائل فقہا نے لکھے ہیں کہ ایک عورت پاک ہوئی ہے اور پاک ہونے کے بعد اس کے پاس کتنا وقت ہے کہ وہ غسل کر کے صرف اللہ کہہ سکتی ہے، تو اتنا وقت اگر اس کو مل جاتا ہے تو اس کے ذمہ نماز فرض ہے، اب اس کو وہ نماز ادا کرنی ہے۔ ہماری خواتین وہ مسائل سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی میرے ذمہ کتنی نماز ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ نماز میرے اوپر فرض کب ہو رہی ہے۔ یہ کتنی نزاکت والی چیز ہے، کتنی احتیاط والی چیز ہے کہ جب نماز میری معاف ہے تو کتنے وقت تک معاف ہے، اس کے بعد میرے ذمہ کب نماز ہے۔ اپنے مردوں کو اس بات پہ تیار کریں کہ مسجد جائے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جی چاہتا ہے۔ 2 روایتیں ابو داؤد میں تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں، ایک روایت میں ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ، دوسری روایت میں 2 لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ، یعنی اتنی تاکید کے ساتھ کہ لودت تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں اور کچھ جوانوں کو لوں اور ان سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کرو، وہ لکڑیاں جمع کریں تو پھر کسی شخص کو اپنی جگہ پر مصلی پہ کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر جاؤں دیکھوں کون لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر میں وہ لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ وہ لوگ جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اس پہ اللہ کے پیارے آقا اتنے ناراض ہو رہے ہیں، جو پڑھ ہی نہیں رہا۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 دنوں تک جاتی ہے، وہ اس کے اپنے گھر میں کتنی نحوست ہوگی۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب پیسے میں برکت نہیں، دولت میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں۔ مولوی کے گھر میں بھی برکت جب آئے گی جب وہ اللہ سے رجوع کرے گا، اللہ سے رجوع نہیں ہے۔ مسلمان کافر میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر میں فرق نماز ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ تو کافر ہو گئے۔ 50 بڑے علماء، کبار علماء، جن میں تابعین اعظام بھی شامل ہے، حسن بصری جیسے لوگ بھی شامل ہیں، ان کا بھی مسلک ہے جو شخص بے نمازی ہے اس کی جنازہ ہی جائز نہیں، اس لیے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا، جان بوجھ کے اس نے نماز چھوڑی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو 5 دن تک قید کر دو۔
امام صاحب کا دوسرا قول ہے کہ اس کو اس وقت تک قید کرو جب تک وہ نماز ترک کرنے سے توبہ نہ کر دے، اس وقت تک اس کو قید رکھو، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو زندگی بھر قید رکھو۔ امام احمد تو کہتے ہیں جان بوجھ کے تاریخ صلاۃ ہے، جان بوجھ کے اس کی گردن اڑاؤ، اس کو چھوڑو ہی نہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے، لوگ سمجھتے ہیں زنا کرنا بڑا جرم ہے، چوری کرنا بڑا ظلم ہے، کرپشن کرنا بڑا ظلم ہے، موسیقی سننا بڑا ظلم ہے، اور زنا کرنا بڑا جرم ہے، قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ ان سب سے بڑا جرم ہے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینا۔ زنا سے بڑا گناہ ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑنا، جھوٹ سے بڑا گناہ ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑنا، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے نماز جان بوجھ کے چھوڑنا، قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے نماز جان بوجھ کے چھوڑنا۔ اتنا بڑا عمل، اور ہمارا معاشرہ 80% مبتلا۔ یہ جماعتوں والے جاتے ہیں کہتے 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے معاشرے کے 80% لوگ۔ میں یہ بات ہر جگہ کہہ نہیں سکتا، یہاں آپ کو بتا رہا ہوں، دل کا ایک روگ ہے، غم ہے، تکلیف ہے، درد ہے۔ میرے سامنے ایک جنازہ لایا، جوان آدمی کہ جی یہ فلاں صاحب ہیں، ان کا جنازہ۔ تو کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے محلے میں رہتے ہیں۔ میں 8 سال سے یہاں رہتا ہوں، ایک بار ملاقات نہیں۔ 8 سال سے یہاں رہتا ہوں، یہی رہتے ہیں، ہاں یہی رہتے ہیں پچھلے 12-13 سال سے۔ 8 سال سے مسجد بنی ہے، 8 سال سے میں یہاں امام ہوں، نہ ان سے عید کے دن ملاقات ہوئی، نہ ان سے جمعے کے دن ملاقات ہوئی۔ کہتے کہ جی نہ عید پڑھتے تھے نہ جمعہ پڑھتے تھے، نماز تو پڑھنی ہے، اب نماز جنازہ پہ ملاقات ہو رہی۔ میں تو ہنس کے کہتا ہوں، جس کے پاس بھی عادت کے لیے جاتا ہوں، بہن بھائی مسجد آ جائے کرو، ایسا نہ نماز جنازہ پہ ملاقات ہو۔ آپ کا جنازہ پڑھانا، لیکن دیکھوں جناب بھائی آ رہا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ کے بعد چلے گئے، اللہ حافظ کرنے آئے، قبر میں اتارتے وقت ملاقات ہو۔ کہہ تو ہنس کے رہا ہوں، لیکن بات کیا ہے کہ ہمارے مومنوں کا دل اندر سے تیار ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کے حضور حاضری دیں۔ ارے اللہ کے حضور حاضری سے مومن انکار، مسلمان میں اور آپ اللہ کے حضور حاضری سے انکار کریں۔ اتنی تاکید کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھو، معاف نہیں ہے۔ روزے میں ہے کہ اگر تم روزے کی پیاس بیماری کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دو۔ فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ روزے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، میں تمہارے اوپر سختی نہیں چاہتا، لہذا فعدۃ من ایام اخر بقی دنوں میں پورے کر لینا۔ لیکن نماز کے بارے میں کہتے ہیں اگر بیمار ہو کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے، معاف نہیں۔ اور اگر ایسے تھے کہ نماز نہیں پڑھ سکے تو بعد میں اس کی قضا کرو، لیکن پڑھو، لیکن اس کے ساتھ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ عمریں ہو گئی 40 سال، 50 سال، 30 سال، 35 سال، ابھی تک اگر ہم صاحب ترتیب نہیں ہیں تو ہم کون سے مسلمان، ہم کون سی ولایت کی کوشش کریں؟ صاحب ترتیب کون ہوتا ہے؟ صاحب ترتیب وہ شخص ہوتا ہے جس کے ذمے ایک نماز بھی قضا نہیں ہے۔ 10 سال 11 سال کے بعد بچے کے ذمے ایک نماز بھی آج تک قضا نہیں ہے، تو یہ شخص صاحب ترتیب ہے۔ اب چاہے 20 سال کا ہے، چاہے 25 سال کا ہے، چاہے 30 سال کا ہے، چاہے 50 سال کا ہے، چاہے 60 سال کا، اور یہ صاحب ترتیب بننا تو ہمارے ذمے لازم ہے۔ ایک صاحب، میں ایک ساتھی کے ساتھ جا رہا تھا تو اس سے فون آیا، السلام علیکم، میری نماز چھوٹ گئی، اب میں اپنی نماز کو کب ادا کروں؟ میں نے پوچھا آپ صاحب ترتیب ہیں یا نہیں؟ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا صاحب ترتیب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ذمے ایک نماز بھی قضا نہیں۔ کہا نہیں قضا تو بہت ساری۔ میں نے کہا دیکھو بھائی کتنی لاپرواہی سے کہہ رہے ہو، اگر کل اللہ نے بلا لیا تو کیا اس حالت میں جانے کو تیار ہو؟ اندازہ لگائیں، ہماری خواتین، ہمارے مرد حضرات یہ اندازہ لگائیں کہ بالغ ہونے کے بعد میری کتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں، اور پھر ان کو ایک ایک کر کے ادا کرنا شروع کریں۔ جب ایک ایک کر کے ادا کریں گے تو پھر وہ نمازیں پوری ہوں گی کہ اس شخص کے ذمہ ایک نماز بھی باقی نہ رہے۔ جب ایک نماز بھی باقی نہ رہے تو یہ شخص صاحب ترتیب ہے۔
اب ایسے شخص کی اگر ایک نماز چھوٹ گئی ہے تو اب اس کو پہلے وہ نماز ادا کرنی، اس کے بعد دیگر نمازیں کرنی۔ حسن بصری کی بات سنا رہا تھا، حسن بصری 120 صحابہ کی زیارت ہوئی، حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سنت تحریک فرمائی تھی اور پھر دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی فقاہت دیجیے، وحببہ الی الناس، ملا علی قاری مرقات کہ وحببہ الی الناس، اے اللہ لوگوں میں اس کو محبوب فرمائیے، اس کو دین کی فہم عطا فرمائیے۔ دوستو میرا ملنا بہت لوگوں سے ہوتا ہے، اتنے لوگوں سے نہیں لیکن ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو کہ کروڑ پتی ہیں، خرب پتی ہیں، اور ان کے لیے 1 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی ان کا کام ہی ڈالرز کے اندر بات کرنا ہے، $2 ملین $3 ملین، یہ ٹرانزیکشن وہ ٹرانزیکشن، اس کے ساتھ ڈیل اس کے ساتھ ڈیل، ایسوں کے ساتھ ویسوں کے ساتھ، کروڑوں کی پراپرٹیاں اور یہ وہ سب۔ آپ یقین کیجئے ان کی زندگیوں کا خلاصہ کیا ہے؟ زندگیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کچھ بے حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کسی کے 50 گھر ہیں، کسی کی 2 کالونیاں ہیں، کسی نے پورے فلیٹوں کے ایریاز خریدے ہوئے ہیں، پیسے کی کوئی اوقات نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ کہتے یہ کسی کا نہیں ہے، یہ تو میرا جملہ، یہ کسی کا نہیں۔ وہ 15-20 گالیاں دینے کے بعد کہتے ہیں یہ کسی کا نہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کا محور اور مرجع اسی کو بنایا ہوا ہے۔ تھوڑی سی ایک دھوکے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی نے دے دیے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کسی نے نہیں دیے تو اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ساری زندگی کمانے کھانے تعیش لگزیریس لائف کے پیچھے بھاگنے میں لگا دی۔ کچھ ایسا وقت بھی گزاریں کہ جس میں آپ ہوں اور اللہ ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں۔ ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کوئی اعراض نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں۔ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، کیا شخصیت تھی، کیا انسان۔ تم سا کوئی تم سا کوئی ہمدم کوئی ہمراز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی ہمراز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کوئی اعراض نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی تو یہ ہو نا، کبھی تو اللہ کے سامنے بے غرض ہو کے کھڑے ہو جائے، اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرا گنہگار ہوں، تیرا مجرم ہوں، منافق ہوں، تیرے دربار میں آ بیٹھو، آج اب اپنی توفیق سے مجھے کچھ ایسا عطا کر دیں جس سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے ہیں، وہ بڑے کبار محدثین میں، کبار علماء میں شامل ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو ولید بن مروان آیا اور وہ کھڑا ہو گیا ساتھ، اور کہنے لگا کہ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے کہ حضرت آپ کی کچھ حاجت ہو تو بتائیے، میں وہ حاجت آپ کی پوری کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے ارے میاں کیا کہتے ہو، دنیا کی حاجت پوری کرتے ہو یا آخرت کی حاجت؟ تو کہنے لگے کہ ہاں کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوں، کعبے میں بیٹھا ہوں، کعبے والے سے نہ مانگو تجھ سے مانگو، چل بھاگ یہاں سے۔ بادشاہ کو بھگا دیا۔ پھر بادشاہ کہا ابھی نظر میں رکھنا، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں۔ جب باہر نکلے تو پہنچ گیا۔ حضرت اب بتائیے، اب تو کعبے میں نہیں ہے، تو بتا دنیا کی مانگوں آخرت کی مانگوں؟ دنیا کی مانگی، آخرت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہ دنیا تو دنیا دینے والے سے کبھی نہیں مانگی، تو اس سے کیا مانگوں؟
دنیا کی جو محبت ہے نا، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ ہٹتی نہیں ہے، یہ نکلتی نہیں، یہ بڑی ظالم ہے، بڑی ظالم ہے، بڑے بڑوں کے اخلاص کو اٹھا کے مٹی کر دیتی، ہوا کر دیتی، ساری چیزوں کا مرجع اور محور دنیا بن جاتا ہے۔ جو کچھ ہے مجھے پیسہ چاہیے، جو کچھ ہے مجھے عزت چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ ساری چیزوں کا محور بن کے ہر چیز کو کھا جاتی ہے، بڑی خطرناک ہے۔ اس سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے، مسلح پکڑو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ دل کو مستغنی کر دیں گے دنیا سے اور اہل دنیا سے، دنیا سے اور دنیا کے مال سے، دنیا سے اور جس کے ہاتھ میں دنیا، اس سے مستغنی کر دیں، دل سے نکال پھینکے گے اللہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو سعید بھائی آئے تھے تو ہم کہنے لگے کہ جو شخص تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا عادی ہو جائے تو اللہ دنیا اور دنیا والوں سے اس سے مستغنی کر دیتا ہے۔ کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ میں دنیا کے سارے دروازے بجا کے آ چکا ہوں، شہرت کا دروازہ، مال کا دروازہ، جاہ کا دروازہ، باہ کا دروازہ، شہوتوں کے دروازے، عزتوں کے دروازے، نام و نمود کے دروازے کا سب دروازے کھول کے اندر سے دیکھ کے آ چکا ہوں۔ جو شخص تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو ہر چیز سے مستغنی کر دیتا ہے۔ تو دوستو، نماز ایسا عمل ہے، لوگ پوچھتے ہیں ایسا عمل بتائیں کہ جس سے شوہر مٹھی میں آ جائے، ایسا عمل بتاؤ کہ بیوی میری فرما بردار بن جائے۔ وہ جن نے کہا نا کہ کیا حکم ہے میرے آقا، اس نے کہا یار ایسا کرو پاکستان سے امریکہ تک موٹر وے بنا دو۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی اور کام بتاؤ۔ اس نے کہا میری بیوی کو فرما بردار بنا۔ اس نے کہا سڑک ڈبل بنانی ہے سنگل بنانی ہے؟ جو اس بات پہ لگا کہ میری بیوی جناب میری فرما بردار بن جائے تو پاگل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ پولیس والے نے پکڑا آدمی کو اور چرسی تھے، چرس پی رہے تھے چھپ کے، اس کو پکڑا تو ایک مارا۔ اے مجھے مار رہا تو تجھے پتہ نہیں میں کس کا مرید ہوں؟ کس کا مرید ہے؟ کہا بلے شاہ کا مرید۔ اصل میں ہم لوگ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے نا اتنا زیادہ، دنیا میں یہ بڑی ہے جناب یہ فلاں بھائی کا مرید ہے، اس سے ادب سے بات کرنی ہے، بھائی خیال کرو۔ جو معتقد اور بد اعتقاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اس نے کہا بلے شاہ کا مرید ہے، لگاؤ اس کو دو بلے شاہ کا مرید ہے۔ ایک اور نظر آیا اس کو پکڑا تھا، تجھے پتہ نہیں میں کس کا مرید ہوں؟ کس کا؟ کہ بابا فرید کا مرید ہوں۔ کیا اس کو بھی دو لگاؤ۔ ایک اور کو پکڑا اس کو لگانے لگے، کہتے رکو رکو رکو، کہتے تو کس کا مرید ہے؟ کہا زن مرید ہوں۔ تو چھوٹے چائے لے کے آؤ پیر بھائی آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھو جی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والے کو اللہ کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے، کہ تمام مسائل کی کنجی ہے دو رکعت، تمام مسائل۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا یحییٰ کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ سے مانگنے کے بعد مجھے کبھی کسی اور سے مانگنے کی حاجت نہیں پڑی۔ دو رکعت پڑھی اور پھر اللہ سے مانگا، اس کے بعد مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں پڑی۔ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بیماری میں آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پروفٹ میں لاس ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی وظیفہ بتاؤ، ایسا وظیفہ بتاؤ جو حدیث میں آئے۔ وہ وظیفہ تو صرف نماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ ہوتا نماز کے لیے چلے جاتے، جو مسئلہ پوچھا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، 3 دن ہو گئے ما ذاق اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ 3 ایام، 3 دن ہو گئے ہم نے کچھ چکھا بھی نہیں۔ اوہ میں اللہ سے مانگ کے آتا ہوں، میں اللہ سے مانگ کے آتا ہوں۔ مسجد نبوی میں گئے اور ایک پلر کے سامنے نماز، پھر دوسرے کے سامنے، پھر تیسرے کے سامنے، پھر چوتھے کے سامنے، کافی دیر گزر گئی۔ حضرت عثمان آیا، آقا علیہ السلام کا ہے،
کہ اللہ کے نبی مسجد میں، کہیں مسجد کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو اس وقت مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ سے مانگنے گے؟ اور کیا مانگنے گے؟ کہ 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں۔ تو حضرت عثمان غصہ چڑھ گیا، تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ مسجد نبوی حضرت عائشہ کا گھر ہے، تو حضرت عائشہ کے گھر کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور دوسرا آئیے آپ کو یاد کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ اختر صاحب نہیں ہے، ہمارا ستارہ آیا ہی نہیں۔ حضرت عائشہ کے گھر کا ایک دروازہ ادھر تھا اور دوسرا دروازہ ادھر تھا جو کہ سامنے کھلتا تھا، اس کے سامنے حضرت عثمان کا گھر تھا۔ آج بھی وہ جگہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں لگا ہوا وہاں پر، کوئی نشانی نہیں ہے وہاں پر کہ حضرت عثمان کا گھر ہے، معرفت والے جانتے ہیں۔ تو کہا یہ حضرت عثمان، تو حضرت عثمان کا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہیں بتایا؟ ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہیں بتایا؟ ہم آتے پھر جلدی سے گھر میں گئے تو جو بنا ہوا تھا سب اٹھا کے لے آئے اور ڈال دیا اما عائشہ کے گھر میں، اور کہا میں پھر آتا ہوں۔ پھر گئے اور جو کچا تھا، یعنی جو کچا تھا گندم ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بھی بھر کے لے آئے اور کہا یہ بعد میں پکانے کے لیے ہی آئی۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی تشریف لائے کہ ہاں عائشہ کچھ آیا؟ کہ آپ اللہ سے مانگنے جائیں اور اللہ کچھ نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ باتیں کتابوں میں رہ گئی بھائی، یہ باتیں صرف کتاب مولوی کی بھی زبان پر ہی آتا ہے اور کچھ نہیں ہے، ہمارے اندر سے بھی نہیں نکلتی، جب بھی سامنے والوں پہ اثر نہیں کرتی۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو اللہ سے رجوع کی عادت بنائیے، اور اللہ سے رجوع کی عادت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ حسن بصری کا واقعہ میں سنا رہا تھا۔ حسن بصری کے زمانے میں، اب حسن بصری ایک کبار تابعین میں سے ہیں، صحابہ کرام کی 120 صحابہ کی زیارت، صحبت، ان سے علم حدیث حاصل کرنا، اور وہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے، اتنے زیادہ آگے ہو گئے تھے کہ وہ جس طرح روایات نقل کرتے تھے کہ محدثین نے یعنی ایسے روایتیں نقل کرتے تھے جیسے صحابہ نقل کرتے ہیں، تو محدثین نے حسن بصری کی روایتیں لینا چھوڑ دی، اس لیے کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ ایسے رہے تھے کہ وہ جیسے اللہ کے نبی کو دیکھ کے روایت کر رہے ہیں، تو درمیان سے صحابی کا نام چھوڑ دیتے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ، کہ صحابی سے وہ اتنی کثرت سے سنا ہوا تھا کہ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ انہوں نے صحابی سے سنا ہے اس لیے بول رہے ہیں، لیکن وہ بعد کے لوگوں کے لیے تو انڈرسٹوڈ نہیں تھا، تو انہوں نے روایتیں لینا ترک کر دی کہ حسن بصری صحابی کا نام ذکر نہیں کرتا، ظاہری بات ہے سند میں صحابی کا نام نہیں آئے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو حضرت حسن بصری کی بہت سی روایت اس وجہ سے نہیں لی جاتی کہ انہوں نے صحابی کا نام درمیان سے نکال دیا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حسن بصری ادھر ہے، اس کی کان میں ڈائریکٹ پڑے گی نا آواز، جاگ جائے گا بیچارہ، ادھر آ جائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایسی صحبت تھی حسن بصری کو، اور عبادت کیسی تھی؟ حضرت حسن بصری کی جو عبادت تھی وہ ایسی تھی کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں منقول ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی 40 سال رات میں پوری رات عبادت فرمائی تھی۔ امام ابو حنیفہ کا قصہ مشہور ہے، امام ابو حنیفہ رات میں عبادت کرتے، اور امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ عشاء کو تاخیر سے پڑھا جائے، جیسے امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے عشاء کی نماز رات 11-12 بجے ادا کی جائے، ٹھیک، جس کو ہم آج 7:30 بجے ادا کر رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ عشاء کو مؤخر کریں، رات 11:30-12 بجے تک عشاء کی نماز کو مؤخر کریں، امام سب یہ کہتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ عشاء کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور وہ عبادت کرتے 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 فجر لگا دیتے تھے، تو اس لیے وہ عشاء کو مؤخر کرتے تھے، تو عشاء سے فجر تک عبادت، فجر سے ظہر تک درس، اور پھر ظہر سے لے کے عصر تک آرام کرتے تھے۔ چنانچہ امام صاحب کی عصر بڑی مؤخر ہے، جیسے آج کل عصر میں وقت کم ہے نا، لیکن گرمی میں عصر بہت مؤخر ہے، ہماری عصر 6 بجے 6:45 بجے تک جاتی ہے، ظہر جو ہے وہ 1:30 بجے 3:30 بجے 1:30 بجے 2:30 بجے یہ، لیکن عصر کی نماز بڑی دیر تک جاتی۔ تو امام صاحب اس ظہر سے عصر کے جو درمیان میں 2 سے 3 گھنٹے کا وقت
اس وقت میں آرام کرتے تھے، اس وقت میں امام صاحب آرام کرتے تھے، اور پھر عصر کے بعد پھر درس، مغرب کے بعد پھر درس، اور عشاء کے بعد عبادت۔ یہ امام صاحب کا طریقہ کار تھا، اور امام صاحب اسی طریقے سے آگے بڑھا کرتے تھے۔ بیٹا کوئی کرسی لے کر وعلیکم السلام۔ تو امام صاحب ادھر ہی کرسی یہیں دے دیجیے، یہیں دے دیں، یہیں پہ دے دیں، آگے بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیٹھے آپ لوگ۔ امام صاحب سے کسی نے امتحان لیا امام صاحب کے بارے میں، امام صاحب کو غصہ، انہوں نے کہا امام صاحب سے جیسا حلیم آدمی کوئی نہیں۔ وہ قصہ مشہور ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے غالباً کہ امام صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ایک آدمی آیا، اور ایک آدمی نے کہا کہ امام صاحب سے، اب امام صاحب کوفے کے سب سے بڑے عالم، اور ہزاروں ان کے شاگرد ان کے درس میں بیٹھتے تھے، تو امام صاحب کے پاس وہ آیا اور کہنے لگا مجھے ضروری بات کرنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی، تب میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ نکاح تو کم تھا، بدتمیزی زیادہ تھی۔ اتنے بڑے امام اور ان کی والدہ اتنی بوڑھی، اور اتنی بوڑھی کہ وہ نابینا ہو چکی تھی، اور نابینا ہونے کے بعد ظاہری بات ہے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو کر بھی انسان کے مزاج میں تیزی آ جاتی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خود امام صاحب کو لے کر جاتی تھی کہ میں نے فلاں عالم سے مسئلے پوچھنے ہیں، اور فلاں عالم خود امام صاحب کا شاگرد، تو اب امام صاحب ان کو اپنی والدہ کو امام صاحب لے کے آتے ہیں، آپ کی مجلس میں آئے ہیں تاکہ میری والدہ نے آپ سے مسئلے پوچھنے ہیں۔ وہ آتی والدہ ان سے مسئلہ پوچھتی ہیں، وہ امام صاحب سے کہتے کیا جواب دوں، امام صاحب کہتے یہ جواب دو، تو وہ یہ جواب دیتے کہتے ہاں، امام صاحب کہتے دیکھنا اس کو کتنا آتا ہے، تجھے اتنا بھی نہیں آتا۔ ٹھیک، اب اتنی بوڑھی خاتون اور وہ صاحب آئے، اور اب ساری دنیا جانتی تھی اس بات کو۔ امام صاحب آئے اور امام صاحب سے کہنے لگا کہ میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میری والدہ عاقلہ ہیں، بالغہ ہیں۔ کیا حلم ہے، یہ ہوتا ہے اصل بزرگ۔ ہم لوگوں کے سامنے اگر تھوڑی سی الٹی بات کر دو تو ہمارا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا بزرگ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ من الحفیظ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کہ میری والدہ عاقلہ ہیں، بالغہ ہیں، میں ان سے اجازت لے لیتا ہوں، اگر انہوں نے حامی بھری تو میں آپ سے ان کا نکاح اسی مجلس میں پڑھا دوں گا، اگر انہوں نے منع کر دیا تو میں معذرت کر لوں گا۔ ہوئے کیا ہے نا، وہ ساتھ کا تجزیہ چلے، وہ بے شرم قسم کا آدمی ساتھ چلا، امام صاحب آگے چلے، جب دروازے پہ پہنچے تو امام صاحب پیچھے مڑے اور کہا پوچھوں اپنی ماں سے، تو وہ شخص دھام سے نیچے گرا اور وہیں پہ مر گیا۔ ابن سیرین فرماتے ہیں امام صاحب کے حلم نے اس کی جان لے لی، کیونکہ بندہ اتنا بھی برداشت کر سکتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، وقت صرف۔ یہ کہنا آسان ہے دوستو، یہ کہنا بہت، پوری رات میں کھڑے وامتاز الیوم ایھا المجرمون پڑھتے ہیں، چیخ ماری، پھر وامتاز الیوم ایھا المجرمون، پھر چیخ ماری، وامتاز الیوم ایھا، کہ الگ ہو جاؤ مجرموں، آج مومنوں کو الگ کر دو، مجرموں کو الگ کر دو۔ تو یہ آیت پڑھ پڑھ کے ڈر رہے تھے، پتہ نہیں میں مجرموں میں ہوں گا، مومنوں میں ہوں گا۔ ہمیں تو پہلے نمبر پہ پکا یقین ہوتا ہے کہ ہم تو مومنین میں، ڈر تو اندر سے جیسے ہمارا نکل چکا ہے، پتہ نہیں ہمیں کون سی سند مل چکی ہے، ہمیں اندر سے ڈر رہا ہی نہیں، ہمیں اندر سے پریشانی رہی ہی نہیں ہے کہ مومن کو جو پریشانی ہونی چاہیے وہ پریشانی ہمارے پاس رہی، کہ ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا اللہ کی ذات سے، جس کے لیے چاہے جو ورڈنگ یوز کرتے ہیں، جس کے لیے
امام صاحب کے پاس آدمی ہے، دروازہ بجایا، یہ قیلولے کا وقت ہے لیکن اس وقت میں کوئی نہیں آتا، امام صاحب کا دروازہ بجا رہا ہے، بار 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 بار، کافی دیر دروازہ بجا تو امام صاحب کی آنکھ کھلی، دروازہ کھولا، جی میاں، کا ایک مسئلہ پوچھنا تھا لیکن میں بھول گیا۔ امام صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جائیے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجا، امام صاحب پھر اٹھے۔ اب دیکھو 24 گھنٹے میں یہ 2 گھنٹے آدمی سوتا ہے، تو اس 2 گھنٹے کے اندر بھی بجلی چلی جائے تو پھر کیا حشر ہوگا، کتنا غصہ آئے گا کہ الیکٹرک والوں کو کتنی گالیاں ملتی ہوں گی۔ وہ کسی بچے نے کہا نا ٹیچر یہ جو بجلی بنانے والے ہمارے ماموں ہیں، کہ الیکٹرک والے ہمارے ماموں ہیں، کہیں تمہارے ماموں وہ کیسے؟ کہ جیسی بجلی جاتی ہے تو ابا کہتا ہے سالوں نے بجلی بند کر دی۔ تو اب امام صاحب دوبارہ آیا، مسئلہ دروازہ کھولا، جی حضرت مسئلہ پوچھنا تھا، ضروری مسئلہ تھا لیکن میں بھول گیا۔ ٹھیک ہے جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا، واپس چلے گی۔ پھر تیسری مرتبہ پھر دروازہ بجائے، امام صاحب دروازے پہ تشریف لائے اور پھر پوچھا، مسئلہ کیا پوچھا؟ اگر مسئلہ یاد آ گیا ابھی پوچھنا، کیا پوچھو؟ مسئلہ یہ ہے کہ پخانے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ پوچھنے والا میں جب یہ واقعہ پڑھا تو میں اس کو بندے کو تھپڑ ماروں تو یہ شرم نہیں آتی، لیکن امام صاحب سبحان کیا بات، امام صاحب نے جواب دیا، کہتے کہ ابتدا میں میٹھا ہوتا ہے اور بعد میں کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا آپ نے چکھا ہے؟ یہ سب بدتمیز ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کے ذائقے کے لیے اس کا چکھنا ضروری نہیں ہے، مشاہدے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب ابتدا میں ہوتے ہو تو اس پہ مکھی بیٹھتی، مکھی میٹھی چیز پہ بیٹھتی، اور بعد میں مکھی نہیں بیٹھتی تو اس کا مطلب ہے وہ کڑوا ہو جاتا۔ وہیں قدموں میں گر گیا، کہا حضرت ہمارا مقابلہ تھا کہ امام صاحب کو غصہ کون چڑھائے گا، ہم میں سے کوئی آپ کو غصہ نہیں چڑھا پائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی چیز میں نے اپنے اکابر میں دیکھی، میں خود گواہ ہوں۔ ہم حاضر ہوئے مفتی عبدالمنان صاحب کے پاس، تو وہاں بیٹھے ہوئے تو ایک جج صاحب، سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج، کراچی ہائی کورٹ کا جج، آپ جج آیا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ 3-4 موبائلیں اور یہ وہ سب، ان کے ساتھ مفتی صاحب کے 20 سالہ پرانے دوست، 20 سالہ پرانے دوست وہ بھی آئے اپنی بیٹی کا مسئلہ لے کر، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تو ہم نے کہا حضرت ہم آپ بات کر لیں، ہم تو بیٹھے ہوئے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اب وہ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، اب وہ مسئلہ پوچھ رہے تو درمیان میں مفتی صاحب کے پاس فون آتا ہے اور میں نے دیکھا ان نون نمبر ہے۔ مفتی صاحب نے السلام علیکم، اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت نے کہا ایک کیوں پوچھنا ہے، 2 پوچھیے، ٹھیک ہے ایک کیوں پوچھنا ہے، 2 پوچھیے۔ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت نے بتایا، دوسرا۔ اب میں سوچ رہا ہوں اور ہم سارے ساتھی سوچ رہے ہیں یار سیشن ہائی کورٹ کا جج آیا ہوا ہے، آپ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے، اور یہ ہونے کے بعد دوبارہ ان کے ساتھ ہاں آپ بتائیے، آپ وہ جج صاحب ہاں بتائیے۔ یعنی میں حیران رہ گیا، یا اللہ، کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا حلم کس درجے کا، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا آدمی ہے کتنا چھوٹا آدمی ہے، ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی شخصیت ہے کوئی بڑی شخصیت ہے، ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا حسن بصری امام صاحب کے بعد 40 سال انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن حسن بصری نے 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور حسن بصری ان لوگوں میں سے، یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، حسن بصری ان لوگوں میں سے ہیں
جو کہتے تھے، جن کا مسلک تھا کہ جو بے نمازی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے پاس ایک خاتون آئی، میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، آپ اس کو سکھائیے سمجھائیے. حسن بصری قصہ مختصر 2 مرتبے آئے اور 2 مرتبے اس بچے کو تعلیم دی، سمجھایا، لیکن بچہ ماننے کو تیار نہیں. جب بچہ مرنے کے قریب ہوا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو کتنا برا ہے، ایسا ہے ویسا. تو کہنے لگا کہ اماں آپ حسن بصری کو بلائیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے ان کے پاس جانے کی. ان سے کہہ دیں مجھے توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے توبہ کروا دیں. ماں گئی حسن بصری کے پاس، لیکن حسن بصری کو انشراح ہو چکا تھا کہ اب اس بچے کو سمجھانا ممکن نہیں ہے، لہذا آنے سے منع کر دیا. تو ماں کے پاس ماں سے دوبارہ کہا کہ اماں حسن بصری سے کہہ دینا میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھائے. بچے کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد ماں حسن بصری کے پاس گئی تو حسن بصری نے کہا کہ تم مجھے گناہ کی دعوت دینے آئی ہو کہ میں بے نمازی کا جنازہ پڑھوں، کہ بے نمازی کا جنازہ. تو میں بتا بعض فقہا کے نزدیک جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کی جنازہ بھی جائز نہیں، ہمارے نزدیک تو جائز ہے. تو قصہ تو طویل ہے، بس میں اس کو یہیں پر روکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ارکان میں سب سے اہم رکن نماز، حج سے بڑا رکن نماز، روزے سے بڑا رکن نماز، زکوٰۃ سے بڑا رکن نماز. اور آج ہمارا 80% طبقہ نماز سے بے نمازی ہو چکا ہے. وہ اللہ کے سامنے، اور جو کوئی چند فیصد طبقہ نماز پڑھتے ہے وہ بھی گھروں میں مصلے بچھائے ہوئے ہیں، مسجد حاضری کی فکر نہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کے نبی کو سنت کو چھوڑ دیا، قریب ہے کہ تم کفر کر بیٹھو گے اور تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی ترک جماعت اور ترک نماز کتنا بڑا جرم قرار دیا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، فجر کی نماز پڑھی ہے اور فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے 2 سنتیں پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا اصلاتان بعد الصلاۃ، نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں فجر کی نماز کے بعد. تو کہنے لگا یا رسول اللہ میری نماز سے پہلے کی 2 سنتیں چھوٹ گئی تھیں. فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو اتنی حیرت ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ صحابہ کرام تہجد سے جاگے ہوتے تھے. یہ کیسا آ گیا کہ جس نے فجر کی نماز سے عین پہلے جاگا ہے. تو یہ کتنی ضرورت اور اہمیت ہے نماز کی کہ نماز با جماعت اور نماز میں حاضری دی جائے، اور نماز میں حاضری ایسی دی جائے کہ انسان اللہ سے تعلق بنانے والا ہو. لیکن وہ تعلق کی بات بعد میں ہے، لیکن اللہ سے تعلق بنانے میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. اگر نماز پوری نہیں ہے، اگر جماعت پوری نہیں ہے تو سمجھ لو اللہ سے تعلق تو کہیں ہے ہی نہیں. اللہ سے تعلق کہاں جائے؟ چنانچہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو نوجوان ہے، یہ صاحب ترتیب رہ سکتے ہیں. اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے تو اپنی قضا نمازیں ادا کریں، اپنی قضا نمازیں مت چھوڑیں. نہ جانے اللہ کب بلا لے، نہ جانے اللہ کے حضور کب حاضری ہو جائے. اپنا حساب لگائیں کہ اندازہ لگائیں کہ کتنے عرصے کی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں اور ان کو ادا کرنا شروع کریں. ایک خاتون الحمدللہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوئی اور انہوں نے میرے سے تعلق کے بعد سب سے پہلی مرتبہ نماز شروع کی. رمضان سے کچھ عرصہ پہلے بیعت ہوئی اور کہا آج تک میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کیسے پڑھنی ہے یہ وہ کرتے کرتے انہوں نے نماز پڑھی. پھر نماز پڑھی الحمدللہ، حج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ کیا انہوں نے. لیکن حج سے پہلے ان سے یعنی تعلق بنا کوئی 2013-14 میں نے ان سے کہا اپنی نمازیں پوری کریں. 18 میں حج پہ گئی. 18 میں حج پہ جانے سے پہلے پیچھے 35-36 سال کی نمازیں ان کے ذمہ قضا تھیں. 4 سال میں وہ ساری نمازیں ادا کی. 4 سال میں ساری نمازیں ادا کی. مختصر آسان طریقہ ہے نماز کی ادا کرنے کا، جو قضا نمازیں آپ کے ذمہ ہیں کہ کسی شخص کے ذمہ نماز قضا باقی نہ رہے. کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جس کے ذمہ نماز قضا باقی نہ رہے.
کوئی بوڑھا ہے نماز ادا کرنے سے قاصر، اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ الگ سے پوچھے کہ کیسے، کس طرح اس کے ذمہ فدیہ بنے گا، کیوں وہ کس چیز کا وہ فدیہ دے گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک رات گزرے اور ہمارے ذمہ قضا نمازیں باقی ہوں. تو قضا نماز کا طریقہ بڑا آسان، اندازہ لگائے کہ میرے کتنے مہینے، یہ کتنے سالوں کی نماز قضا ہے. یہ بچوں کے لیے تو بہت آسان ہے کہ اپنے آپ کو پکا نمازی رکھیں، ایک نماز کی ان کے ذمہ قضا نہیں ہوگی تو یہ صاحب ترتیب ہوں گے. یعنی صاحب ترتیب وہ بندہ جس کے ذمہ کوئی نماز نہیں ہے. اور جو بڑے ہیں وہ اپنا اندازہ لگائیں کہ اندازاً میرے ذمہ کتنے سالوں کی نمازیں ہوں گی، اور پھر اس کا حساب بنائے. اور موبائل میں ایپ بنتی ہے، ورنہ کاغذ پہ لکھ لے اور ایک فجر کی نمازیں ادا کرنا شروع کرے. 30 40 50 60 فجر کی قضا نمازیں ادا کرے. صرف فرض ادا کرنا ہے. کیا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ پوری کی، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی، انا اعطینہ پڑھی، اس کے بعد رکوع کیا، سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ پڑھا، پھر اٹھا اور پھر سجدہ کیے، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا، دوسری رکعت ایسی ادا کی، اس کے بعد تشہد میں بیٹھا، التحیات پڑھا اور پھر درود شریف کی جگہ پڑھا اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر لی اور سلام پھیر دیا. یہ 2 رکعت ادا ہوگی. اور 4 رکعت کیسے ادا کرنی ہے؟ 4 رکعت میں 2 رکعت کا یہ طریقہ، اور پھر اگلی 2 رکعت کا یہ طریقہ کہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اگلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر آگے اسی طرح ادا کرے. 2 منٹ میں 4 رکعت نماز ادا ہو جاتی ہے. پہلے فجر کی ادا کرے 50-60، پھر زور کی ادا کرے 50-60، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی اور پھر وتر. اس طریقے سے اپنی نمازیں پوری کریں. اور جب اس طریقے سے ایک سیشن پورا ہو جائے پھر دوسرا پورا کرے، پھر تیسرا پورا کرے. اندازہ لگا لے 200 نمازیں قضا ہیں، 300 نمازیں ہیں، 400 نمازیں ہیں، 500 نمازیں ہیں، 600 نمازیں ہیں. اس طرح ادا کرنا شروع کرے کہ اپنے اوپر کوئی بھی قضا نماز نہ رہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.